بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھانا کھا لے۔ یہ تجویز اس لیے دی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعہ سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ دیکھ لو کہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المؤمنین کا پیغام سن کر آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالی امیر المؤمنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی خادمہ سے فرمایا یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا اے خادمہ یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کے پاس واپس آ گیا۔ آپ نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل نے امیر المؤمنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالی امیر المؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ عطا فرمائے۔ پھر فوراً ہی اپنی غلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل کی بیوی آ گئی اور کہا خدا کی قسم
ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہیں۔ یہ سن کر 2 دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کو دے دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا چشمدید ماجرا سنایا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی اس سخاوت اور اولو العزمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ نے آج کی کہانی ملاحظہ فرمائی، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسی عظیم الشان ہستیاں تھیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔